شادیوں کے اندر جو ہنگامے ہو رہے ہیں، اور پھر بے پردگی اور بے حیائی کا سیلاب، اور پھر باقاعدہ جو ہوتا ہے نا لڑکے یہ لڑکی والے جو لے کر آتے ہیں اس کو سجایا جاتا ہے، اس کے فیمیرے بنتے ہیں، سب کو دکھایا جاتا ہے. کتنی لڑکی کے دل دکھتے ہوں گے کہ ہمارا باپ کیسا کنجوس تھا، کیسا غریب تھا، یہ کیسی قسمت والی ہے، کتنا لے کر آئی ہے. کتنی ساس کے دل جلتے ہوں گے، ایک ہمیں ملی ہے مصیبت، یہ نصیب جلی، کیا لے کر آئی، اور یہ دیکھو کتنی، کاش ایسی کوئی بہو ملی ہوتی، میرے بیٹے کے تو وارے نیارے ہو گئے ہوتے. اب یہ آہیں یہ دلوں کی جلن ان چیزوں میں برکتیں لائے گی. آج اخلاق کے جنازے نکل گئے دوستو تو دلوں کی پھٹن کا ذریعہ بن رہی ہے. بوجھ جانے جا رہے بوجھ. اور میرے دوستوں نے چور اور ڈاکو لکھا ہے کہ کوئی آدمی کھلانے تو اس کی طبیعت نہ ہو اور زبردستی کھلا رہا ہو. کیا کرے صاحب، کھلانا پڑتا ہے. کیا کرے صاحب، کھلانا پڑتا ہے. اب آ رہے تو کھلانا پڑتا ہے. پھر نیوتے بازی. ہاں فرمایا بدترین ولیمے کا کھانا جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو دھتکارا جائے. غریب آئیں گے، 2 بچے بھی لے کر آئیں گے، اور 1 پلیٹ 300 کی پڑ رہی ہے بابا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے کا. اسے مالداروں کو خوش آمد کرتے ہیں. آپ تو ضروری آنا، آپ تو ضروری آنا. کیوں؟ ماشاءاللہ جتنا کھائیں گے اس کے اوپر کچھ دیں گے جائیں گے، اس لیے گلے کو بھی بٹھاتے ہیں. ہوٹل والا تو اندر ہوتا ہے بھائی بیچارے کا وہ میرے دوستوں گلہ، لیکن یہ ماشاءاللہ ایسے ولیمہ پارٹیوں کے اندر تو میرے دوستوں دروازے پر ہی کہ کوئی چک بھی نہ جاوے، غلطی سے نکل بھی نہ جاوے. کہ بھئی کیا ہو رہا ہے؟ دھندے ہو رہے ہیں، اسلام کے نام پر مذاق ہو رہا ہے، نبی کی سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں. ولیمہ نہیں ہو گیا، ہوٹل کا کھانا بن گیا. جب دین سے زندگی ہٹے گی اور اللہ کے نبی کی زندگیوں سے دین ہٹے گی، خدا کی قسم زندگیاں تنگ ہوگی. پھر عورت اور مرد کا تعلق. عورت کیا تھی؟ کل میں نے مردوں کا حق بتایا تھا، عورتوں کا حق بتایا تھا، اور آج میرے دوستوں میں مردوں کا حق عورتوں کو بتا رہا ہوں. کہ عورت کی ذمہ اللہ نے 2 کام دیے، اور یہ دونوں بڑے کام ہیں. ایک بحیثیت عورت ہونے کے اور ایک بحیثیت ماں ہونے کے. بحیثیت عورت ہونے کے عورت کے ذمے اپنے مرد کی دین کی حفاظت ہے. اسی لیے شریعت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی پھسلی سے بنایا. اور آج ہم لوگ یہ جملہ مذاق کا کرتے کہ تو ٹیڑھی ہے ہی، حالانکہ مذاق کا جملہ نہیں تھا، یہ عورت کی عزت اور احترام کا جملہ تھا. اللہ کا نبی تو عورت کو عزت دلانے کے لیے دنیا میں آیا ہے، ذلیل کرنے کے لیے نہیں آیا. فرمایا ٹیڑھی پھسلی کا کام کیا ہے؟ ٹیڑھی پھسلی کا کام کیا ہے؟ آدمی اپنے جسم پر دیکھے، ٹیڑھی پھسلی آدمی کے دل کی محافظ ہے، یہ دل کی حفاظت کا کام کرتی ہے. فرمایا جیسے ٹیڑھی پھسلی دل کی محافظ ہے، یہ عورت تیرے ایمان اور دین کی محافظ ہے. اسی لیے 4 چیزیں جس کو مل گئی، دین اور دنیا کی بھلائی مل گئی: ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن، اور نیک بیوی. ربنا آتینا فی الدنیا کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کر رہے، اس سے مراد نیک بیوی ہے. اللہ کے نبی پوچھ رہے میں خزانے کے طور پہ جمع کرنے کی چیز بتاؤں، اس سے مراد نیک بیوی ہے. اور نیک بیوی کی علامت کیا فرمائے؟ کہ جب تو اسے دیکھے تو اس کو دیکھ کر تیرے دل کو خوشی ہو، اور جب تو اس سے بات کرے تو اس کی بات کو سن کر تیرے دل کو ٹھنڈک پہنچے، اور جب تو اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے وہ تیری اعانت اور مدد کرے. یہ نیک بیوی کی مثال بتائے. اب آپ اپنے گھر میں جاؤ، ایماندار سے بتاؤ، اپنی گھر والی کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے؟ وہ اول جھول، بال یوں بکھرے ہوئے، اور وہ کپڑے یوں، اور وہ دھول، اور وہ یہ. اب ایسے میں اس کو بولا ایسی بھائی ہو، چل ذرا بازار جا کر آئیں گے، چل رکو بازار جانے کیسے جاؤں گی؟ اب بیٹی کنگھی کر رہی. پوچھے کنگھی کس کے لیے کر رہی؟ ارے پوچھو نا کس کے لیے کر رہی ہے؟ ابھی میں آیا تھا، اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھی. نہیں باہر جانے کا بولے نا تم تو سارے بننا سورنا باہر جانے کے لیے. فوراً کپڑے چینج. وہ بالی ڈھونڈ رہی. کیوں؟ میرے لیے بالی نہیں تھی تیری، میرے لیے بدلنا نہیں تھا تیرے.
حالانکہ عورت کا بناؤ سنگار اپنے مرد کے لیے، حدیث میں آتا ہے جو عورت اس لیے اپنا بناؤ سنگار کرتی ہے شام کو تھک ہار کر جب میرا شوہر گھر آئے مجھے دیکھ کر اسے خوشی ملے، مجھے دیکھ کر اس کے دل کو سکون پہنچے، اس عورت پر اللہ کی رحمت، فرشتوں کی رحمت، ساری مخلوق کی رحمت اس عورت پر ہوتی ہے۔ اور کوئی عورت اس لیے اپنا بناؤ سنگار کرے کہ جب باہر نکلوں تو لوگوں کی نگاہ میں اچھی لگوں، سب سے پہلے آسمان والوں کی نگاہ میں وہ عورت زانیہ لکھی جاتی ہے، زانیہ۔ ہاں، اسی لیے ایک مرتبہ ایک عورت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ دیکھا، کہا کہ تیرے ہاتھ مرد کے عورت کے؟ کیا نبی میں عورت ہوں؟ کہا ہاتھ میں مہندی کیوں نہیں لگی ہوئی ہے؟ کیا عورت کے ہاتھ میں مہندی یا اپنے مرد کے لیے تھا سنگار کی چیز؟ علاج ہے بناؤ سنگار، سارے ہار اور سارے زیور سب اندر کباڑ میں یوں ٹالا۔ گھر میں جو کپڑے پہنیں گی وہ عام طور پہ وہ لمبا بس جھبا، اور پھر دوپٹہ بھی گلے میں لٹکا ہوا، کیوں؟ وہ سمجھتی کہ گھر میں بناؤ سنگار کا کیا معنی جو بھائی، حالانکہ عورت کا سنگار کس کے لیے تھا؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی انگلی میں چھلا دیکھا، پوچھا عائشہ کیا ہے؟ کہا یا نبی اللہ آپ کو اچھی لگوں اور آپ کو خوش کرو، اس کے لیے میں نے بنایا ہے۔ اماں جان بتا رہی ہیں کہ میرا بناؤ سنگار میرے آقا کے لیے تھا، اور آج کی عورتیں بتا رہی ہے ہمارا بناؤ سنگار باہر کے لیے ہے۔ کہیں باہر جانا ہو نا 1 گھنٹے پہلے سے تیاری ہو رہی، چلو نا بھائی ذرا رکو نا تھوڑا، بس تھوڑا سے، اور میاں نیچے کھڑا ہوا بیچارہ ہی ہوں، آئیے ہو نہیں، ارے رکو ذرا تیار ہو، اور تیاری ختم نہیں ہو رہی، آخر ہے کیا یہ تیاری؟ ہاں سارے ان کو گدگدی ہو رہی ہے اندر، اور گھر میں کچھ نہیں۔ اب بتاؤ جس کو اپنے گھر میں صحیح چیز نہ ملے گی وہ بازاریوں کی ہے، آج باہر نکلو تو جس پر نگاہ ڈالو میرے دوست اس کا بناؤ سنگار جس اپنی طرف کھینچ رہی ہے، پھر حرام میں مبتلا ہو رہی ہیں زندگیاں، پھر نوجوان دوسروں کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کیا کریں صاحب، گھر میں ہے ہی نہیں۔ اب گھر میں دال روٹی ابلی ہوئی دال ہو اور میرے دوستوں اتری ہوئی چاول ہو تو آدمی باہر ہوٹل میں جائے گا نہیں جائے گا؟ اسے شریعت نے حکم دیا کہ تو اس طرح بن کہ کسی مرد، تیرے مرد کی نگاہ کسی اور کی طرف جائے نہیں۔ یہ شریعت تھا، یہ دین سکھایا گیا تھا، یہ زنا سے بچنے کے راستے تھے، اور آج میرے دوست سے چیزیں ختم ہو گئی۔ تو عورت کا دین اپنے مرد کے دین کی حفاظت، اور مرد کے دین کی حفاظت میں پہلی چیز ہے کہ اس کی نگاہ کی حفاظت ہو، ایسی بناؤ سنگار کرو کہ کسی اور کا حسن اس کی نگاہ میں نہ جچے، اتنے حسین بن کے رہو اپنی بیوی اپنے شوہر کے سامنے، یہ دین کی محافظ۔ اور دوسری چیز، جتنی اس کی کمائی ہو اسی میں اپنا گزارا کرو، اتنے تانے اس کو نہ دو کہ مرد حرام کی کمائیوں پہ مجبور ہو جائے۔ آج کوئی بات ہوتی ہے وہ فلاں مسئلہ ہے وہ لانا پڑے گا، ارے اللہ کی بندی کہاں سے لاؤں، جتنا ہوتا ہے دے دے، میں کچھ نہیں جانتی، تمہارا تو ہمیشہ کا ہی رونا ہے، میں تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ نہیں میرے باپ کو کون سا دن کوئی یہ تھی گھڑی تھی کہ جب سے آئی ہوں کوئی سکھ ہی نہیں دیکھی، حالانکہ یوں ہو گئی ہے، کوئی سکھ ہی نہیں دیکھی ظالم نے، میں تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ اب وہ جو فلانے کا مرد، اب دوسرے پر فوراً نکاح، فلانے کا مرد کر رہا نہیں کر رہا، فلانے کے بچے کر رہے نہیں کر، ایک تمہیں ابھی روزانہ کے تانے سن مرد کے کیا گئے صاحب، رہے نہیں ابھی تو، اب مصیبت ہے ہی تو کرنی ہے۔ اب جھوٹ، سود، دھوکہ، بے ایمانی، رشوت، حرام، سب کچھ اللہ کے حکموں کو توڑ کر کما رہا ہی نہیں کما رہا ہے، کیا کرے صاحب، پورا ہی نہیں ہوتا گھر میں، کیا کرے صاحب۔ اگر عورت اس پر آ جائے، دور صحابہ میں عورتیں یوں کہا کرتی تھی، اے ہمارے شوہر ہمیں حلال کے سوکھے ٹکڑے لا کر کھلانا، ہمیں حرام کے تعلق میں نہیں چاہیے جو ہماری آخرت برباد کر دے۔ اور آج کی ویکینڈ میں کچھ نہیں جانتی، دور صحابہ میں کوئی مرد کما کر آتا، بیوی پوچھتی کہاں سے لائے ہو، کسی کا حق تو نہیں دبایا، کسی پہ ظلم تو نہیں کیا، کسی کا مال تو نہیں چھینا۔ اور آج کا بیوی کا کتنا لائے ہو، کل تو 500 تھے آج 400، 100 کم کہاں ہوں گے، کہاں اڑا کیا ہے، کہاں اڑا کیا ہے، جیب کی ہڑتی ہو رہی، کہاں اڑا کیا ہے، ہمیں نہیں کہیں بھی نہیں کیا جتنی ہے، لیکن میں ہوتا ہی نہیں ہوتا، بولو نا میں کو غلط کہہ رہا ہوں، کیوں اور وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی بیوی کو اس کا دین نہیں دیا ہے، ہم نے اپنی بیوی کو اس کا دین نہیں بتایا ہے۔ اسی لیے فرمایا عورت جنت بھی اور جہنم بھی ہے۔ اگر عورت دیندار بن گئی اور اس کی زندگی میں حیا اور دینداری آ گئی، خدا کی قسم گھر کو جنت بنا دے گی،
اور اگر وہ بے دین ہے تو میں تو پورے گھر کو برباد کر دے گی. اسی لیے فرمایا ایک عورت کی دینداری 70 ولیوں کی ولایت پر بھاری ہے, 70 ولیوں کی ولایت پر. یہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے. ایک عورت کی دینداری 70 ولیوں کی ولایت پر بھاری ہے, اور ایک عورت کی بے دینی 1000 شیطان کی شیطانیت پر بھاری ہے, پورے خاندان کو برباد کروا دے گی. ہاں, تو یہ مرد کا دین عورت کے ذمہ تھا. دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام اتنا اونچا کیوں؟ اللہ نے تمام نبیوں کی بیویوں کو میرے دوستوں قرآن میں کس نام سے پکارا؟ مراتن نو, مراتن فرعون, یعنی عورت کے لفظ سے, بیوی, بیوی, عورت, اس لفظ سے پکار. لیکن اللہ کے نبی کی بیویوں کو ہاں زوجہ کا لفظ ہے, زوجہ. اور یہ کیوں کہا گیا؟ یہ عزت کا لفظ ہے. اللہ کی نبی کی بیویوں کی عزت اللہ پاک کہہ رہے ہیں. یہ بیوی, یہ مراتنی بیویاں نہیں, یہ تو نبی کے ہم سفر, نبی کی شریک زندگی, نبی کے دکھ درد کی ساتھی ہے. اور جہاں اللہ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو خطاب کیا ہے, وہاں میرے دوست میرات کا لفظ استعمال نہیں کیا, بلکہ نساء النبی. اے میری نبی کی بیویوں, اے میرے نبی کی بیویوں. اتنی عزت اور احترام. اور میرے دوست اللہ کی نبی کی بیویوں کا کمال کیا ہے؟ ساری دنیا کی عورتوں میں سے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے جن بیویوں کو چنا ہے, جن عورتوں کو, کیا کمال ہے ان بیویوں کا؟ آج تو پیسے کما کما کر گھر نہیں چل رہے, اور اللہ کے نبی کی بیویوں نے پوری امت کی عورتوں کو بغیر پیسوں کے گھر چلا کر دکھایا ہے. کیسے چلایا؟ نبی کی بیوی نے کیسے گھر چلایا؟ بغیر پیسوں کے گھر چلایا, بغیر چولہے جلے زندگی گزار کر دکھائیے. فرمایا 3 چاند گزر جاتے ہمارے گھر کے چولہے, نہ روٹی کے لیے جلتے نہ سالن کے لیے جلتے. اسودین, اسودین, 2 کالی چیزیں, کھجور اور پانی, اس پر آقا مدنی اور آپ کے گھر والوں کا گزرتا. کبھی سال تک کہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے اور آپ کے گھر والوں نے اور آپ کی اللہ کے نبی نے کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. یہ اللہ کے نبی کی بیویوں کا کمال ہے. اب پوری صورت مبارکہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ, مطالبہ کرنا ملتا ہے. ڈیمانڈ, وہ بھی نبی, عورتیں تو آخر عورتیں ہی تھی نا, تو ساری عورتوں نے مل کر اب فتوحات کے دروازے کھلے اور ماشاءاللہ فراوانی ہونے لگی. تو ان عورتوں نے آپس میں مل کر یوں کہا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا چاہیے, کہ ہمیں بھی کچھ جیب خرچ اور ہمیں بھی کچھ دے دیا جائے. تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے نا. کتنا ناراض ہوئے کہ 1 مہینے تک کسی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی, اور پورے مدینہ میں شور مچ گیا کہ اللہ کے نبی نے بیویوں کو طلاق دے دی. اور اللہ کتنا ناراض ہوا, اللہ کتنا ناراض ہوا کہ براہ راست ان نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی, اے محمد, اے نبی کی بیویوں, اگر تمہیں دنیا چاہیے ہم اپنے نبی سے کہیں گے کہ تمہیں چھوڑ دے, تمہیں تو ہم اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں دیں گے, اور تمہیں آخرت میں دوہرا اجر دیں گے, دوہرا عذاب دیں گے. ایک مرتبہ کے مطالب اللہ اتنا ناراض ہوا ہے. اور یہ امت کی ماؤں کا احسان ہے پوری انسانیت پر کہ بغیر پیسوں کے گھر چلا کر دکھا, وہ بھی امام الانبیاء کا گھر. اب بیٹی فاطمہ اس کی زندگی بتا رہی ہے کہ بیٹی فاطمہ کی زندگی کیسے گزری. کسی نے کہا اللہ کے اے فاطمہ, تجھے جنت میں جانے والی عورتوں کا سردار کا لقب کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ تو اللہ کے نبی کی بیٹی تھی, امام الانبیاء کی سب سے چہیتی, سب سے پیاری, سب سے محبوب بیٹی. کہ نہیں. کہا تو حضرت علی کی بیوی اس لیے ملا؟ کہ نہیں. پھر کس پر ملا؟ کہا جب سے میرا نکاح ہوا, ایک تو اللہ کے دین کے کسی تقاضے پر میں اپنے مرد کے لیے رکاوٹ نہیں بنی, کبھی نہیں. اور پھر ان کی غیر موجودگی میں جو حالات, جو فاقہ, جو مصیبت, جو تنگی, جو پریشانی آئی, کبھی میں نے اس کی شکایت اپنے شوہر سے, اپنے باپ سے بھی نہیں کی ہے. اس پر اللہ پاک نے مجھے جنت میں جانے والی عورتوں کے سردار کا خطاب دیا ہے. یہ فاطمہ کی زندگی جو خاتون جنت پہ جانے والی عورتوں کی سردار بنی ہے. ہاں تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ صاحب 1000 مانگے تو 2000 کی طاقت ہونی چاہیے, جماعت کی طاقت نہیں ہونی چاہیے کہ مانگے کیسے. کہ بیوی لا رہے, کوئی میرے منسٹر لا رہے, باپ سکھا رہا ہے کیا ہے. تو
میرے دوست نکاح یہ عورت کی ذمہ داری تھی، گھر کا نظام. اور پھر دوسری بحیثیت ماں ہونے کے عورت کے ذمہ اپنی اولاد کی تربیت کا نظام تھا. ہاں، ماں کی گود یہ مدرسہ تھی. تمام اولیاء اللہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، امام بخاری کو امام بخاری بنانے والی کہ ان کی ماں تھی. وہ تو میرے دوست یتیم تھے، باپ کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اور یہ پیدائشی نابینا تھے. 4 سال تک ماں نے اللہ کے سامنے روئی ہے، تب جا کے آنکھ ملے ہے. اور پھر لے کر 11 ملکوں کا سفر کیے، جب چہرے پہ داڑھی کا ایک بال نہیں نکلا تھا امام بخاری حدیث کے استاد بنے. آج پوری دنیا میں اس کتاب کو پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بن سکتا. بتا اس کا اجر و ثواب جو امام بخاری کو ملے گا کہ ان کی ماں کو نہیں ملے گا، بلکہ ان کی ماں بنیاد ہے. مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ مقام غوث تک پہنچانے والی کہ ان کی ماں ہے. سلطان الہند